ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ سورت ہے ہود اور آیت نمبر ہے 3۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر کیا کرو؟ توبو، پھر توبہ بھی کرو، الہی، اس کی طرف، اللہ سے توبہ بھی کرو اور بخشش بھی مانگو۔ ہم سے دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی یا دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا۔ تو بخشش کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا۔ مغفرت ہوگی تو ہی جنت ملے گی۔ ہم جنت میں چلے جائیں پہلے مغفرت تو مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کوڑا تو صاف ہو اندر کا، پاک تو کیا جائے ہمارے دل کو۔ ہمارا دل پاک ہوگا تو عمل بھی ویسے ہوں گے جیسے رب چاہتا ہے، تو پھر جنت ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے دے، تو ہدایت تو مانگو پہلے۔ تو پہلے مغفرت کی بات کی گئی ہے، پھر کہا گیا توبہ۔ بظاہر ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک سی لگ رہی ہیں، توبہ اور مغفرت، لیکن یہاں پر الگ الگ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ رجوع اللہ ہی کی طرف ہو، اصلاح کی جائے، جو جو غلطیاں کوتاہیاں تھی اب ان کو پلٹ کر نہ دیکھا جائے، ایسی توبہ، پھر بخشش ہوگی، ٹھیک ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے تو ان کو بھی یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کے اب نہیں دیکھنا۔ جب عذاب آنے والا تھا نا تو اللہ نے کہا تھا لے کے نکلو، بیٹیاں ہی تو تھی بس اسلام والی، تو بیٹیوں کو لے کے نکلیں لیکن پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو ایک میسج ہے اس چیز میں بھی کہ پچھلی لذتوں کو یاد نہیں کرنا، وہ کوتاہیاں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ ہم تب تو ماضی کو یاد کر سکتے ہیں دوسرے کو بتانے کے لیے کہ دیکھو بھائی ہم پہلے ایسے تھے، تمہارے سامنے ہے، لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، تم بھی بدل دو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھنا، ہائے کتنی لذتیں تھیں، کتنا مزہ آتا تھا، کیا بے حیائی کے کام تھے، کیا میں مووی دیکھتی تھی، کیا میں گانے دیکھتی تھی، تو یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو توبو کیا ہے؟ بس اصلاح کرو اور آگے قدم بڑھاتے جاؤ، مڑ کے مت دیکھو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ توبہ ہم کریں گے نا، استغفار پڑھو، تسبیح پڑھو، ذکر اذکار کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بخشش ہوگی، ٹھیک ہے؟ توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر بخشش ہوگی اور پھر اس کے بعد جنت ملے گی۔ تو پہلے تو آنا چاہیے تھا توبہ، کہ تم توبہ کرو پھر مغفرت ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن توبہ کو بعد میں لایا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلے کو بعد میں لا رہے ہیں، مقصد کو پہلے لایا جا رہا ہے۔ مقصد پہ غور کرو، زندگی میں یہ دنیا دی کیوں تھی، زندگی دی کیوں تھی، دنیا میں آئے کیوں تھے، مقصد تمہارا کیا ہے؟ یہ چیز، رب کے ساتھ جڑ جاؤ، مغفرت مانگو، ٹھیک ہے؟ وسیلے کو بعد میں لایا گیا، یہ بات یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر یہ دو چیزیں اگر ہم کر لیں گے نا، توبہ بھی ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فائدہ دے گا تمہیں، فائدہ بھی کیسا؟ اچھا، حسنا، اچھا۔ متا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر، ٹیمپریری، بہت زیادہ ہمیں دولت مل گئی، بہت خزانہ مل گیا، پھر بھی وہ تھوڑا ہی ہے جنت کے، اگر ہم مقابلے میں رکھیں تو پھر اپنی زندگی بھی تو تھوڑی ہے، چیزیں قائم ہیں، ہم ہی نہ رہے تو پھر، اور بعض وقت ہم ہیں، چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الا اجل مسمى کہہ دیا کہ تم آئے کیوں ہو، تمہیں واپس جانا ہی ہے۔ زندگی تو دی ہے اللہ نے، فائدہ بھی دے گا، لیکن تھوڑی مدت ہی ہے۔ ہاسا نہ لا کے یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا، یہ میسج دے دیا گیا کہ کافروں کو بھی فائدہ ملے گا، لیکن ان کے لیے عارضی ہوگا، بس ایک مدت تک۔ لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ ملے گا وہ حسنا، کیونکہ انہوں نے توبہ بھی کی تھی، ان کی مغفرت بھی ہوئی تھی۔ یہ دو کام ساتھ میں اپنی گھٹی میں باندھ لو تو پھر تمہیں جو فائدہ ملے گا نا وہ حسین ہوگا، اس میں حسن ہی حسن ہوگا، وہ سراپا ہی حسن ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم دیں گے ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، کہ پھر جو جس حد تک بھی کام کرے گا اس کے مطابق اس پر فضل ہوگا۔ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں، دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، میرے ساتھ تو وہ چیزیں مجھے نہیں ملی جو فلاں کو مل گئی ہیں۔ تو آپ ہی چیک کرو کہ آپ نے رب کے ساتھ، آپ رب کے ساتھ کتنا جڑے ہو، آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے، پھر ان چیزوں کو چیک کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر ہم منہ موڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہم ایک بڑے دن سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو عذاب کا دن ہوگا، اور وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، 50,000 سال جتنا وہ دن ہوگا۔
تو یہاں سے کیا سیکھا؟ ایک تو یہ کہ رجوع کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، ماضی کی لذتوں کو یاد نہیں کرنا کہ کتنا مزہ آتا تھا نا، بے حجاب میں پھرا کرتی تھی، جہاں مرضی کھڑے ہو کے کھا لیتی تھی، اب حجاب کے ساتھ تو مجھے پرابلم آ رہی ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ آگے بڑھو، مغفرت ہوگی، پھر دیکھنا کتنا حسین تمہیں فائدہ ملے گا۔ پتہ چل گیا ایک آیت میں کتنا کچھ میسج ہے۔ کافروں کو مل رہا ہے، لیکن کافروں کو ایمان والوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ مل کافروں کو بھی رہا ہے، لیکن ایمان والوں کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھانے لگے ہوئے ہیں۔ آیت 6 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے چونٹیاں ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے جانور ہیں، سب اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ذمہ قرار دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذمہ کوئی چیز اگر قرار دیتے ہیں نا تو ہمیں وہ کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ قرار دے دیا، مطلب ہمارے ذہن کے مطابق ہمیں سمجھایا۔ اللہ کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے تو اپنے ذمہ قرار دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے ذہن، ہماری عادات کے مطابق ہمیں سمجھایا کہ ہم نے اپنے ذمہ قرار دے دیا تمام رزق کو۔ اللہ تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی زمین کے جاندار ہیں، سب کا رزق ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم نہیں بتایا، دن بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے، کوئی شہر بھی نہیں بتایا، کوئی ملک بھی نہیں بتایا کہ کہاں کہاں پر رزق دوں گا۔ جہاں جہاں بھی ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، ہواؤں میں جانتے ہیں، گزرے تو جانتے ہیں، یہ بھی جاندار ہیں۔ ابھی ہمارے قدموں کے نیچے کتنی چونٹیاں ہوں گی ہمیں نہیں پتا، کیا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، کتاب میں کہاں کہاں کیڑا ہوگا، بس ہلکا سا ہمیں اس کی فیلنگز آتی ہیں کہ وہ ہل رہا ہے، کوئی چیز حرکت میں ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ تو کیڑا ہے۔ تو آخر وہ کہیں سے تو کھا رہا ہے نا، اس کے اندر دل ہے، اس کی آنکھیں ہیں، وہ سن رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جانداروں کی لسٹ بھی نہیں بتائی، ہمیں ٹائم لیمٹ بھی نہیں بتایا، اس کا شہر، اس کا ملک بھی نہیں بتایا کہ جدھر بھی جو ہے تو ہم جانتے ہیں۔ تو دیکھو عام دنیا میں بھی اگر ہم لوگوں نے کوئی چیز ہوم ڈیلیوری کروانی ہے تو ہم ان کو پہلے ایڈریس دیں گے نا، لوکیشن سینڈ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک کی لوکیشن کا بھی پتہ ہے۔ ہوم ڈیلیوری ہونی ہے تو کدھر کدھر ہونی ہے یہ آگے بتایا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے ٹھکانہ اس کا اور سونپنے کی جگہ بھی اس کا۔ اگر ہم صرف میننگ لینا مستقرہ کا، ماں کا پیٹ، تو ماں کے پیٹ میں ڈاکٹر تو نہیں کھلا رہا، والدین بھی نہیں کھلا رہے، بچہ کھا رہا ہے، وہ کہاں سے کھا رہا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں وہ ہم کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سونپنے کی جگہ یہاں پر ایک میننگ قبر بھی لیا گیا، تو قبر میں بھی تو رزق مل رہا ہے، اور جو شہداء کو مل رہا ہے، جو جنت میں چلے گئے فوراً، ایک قدم ادھر اگلا قدم جنت میں، تو وہ بھی تو اللہ کہتے ہیں رزق ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ کون دے رہا ہے؟ یہ رب دے رہا ہے۔ اللہ کو لوکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کدھر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا علم ہے، اللہ کہتے ہیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ سارے جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں، فی کتاب مبین، یہ تو بہت پہلے، تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا، کون کون آئے گا، کیا کیا کرے گا، جنت کس کی، جہنم کی کس کی، یہ بھی لکھ دیا تھا، اور رزق دینا کہاں کہاں اور کتنا کتنا دینا ہے یہ بھی لکھ دیا تھا۔ تو سب کچھ لکھ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا کہ اللہ اس کو اتنا کیوں تو ہمیں کم کیوں، وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے رزق، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مرضی کرتے رہو جنت میرے ذمہ ہے، یہ وعدہ نہیں کیا۔ رزق کا وعدہ ہے اور رزق کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کر دیا جو قسمت میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ ہر ایک کے لیے نہیں کیا، وہ تو اللہ کہتے ہیں عبادت گزار بن جاؤ، وہ تو فیصلہ ہونا ہے، اور اس سے ہم جو ہے بے خبر ہیں، اس کو ہم نے لائٹ لیا ہوا ہے۔ نیکسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی۔ کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ آپ کے اور ہمارے والے 6 دن نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ 6 دن کیسے تھے، ان کی کیفیت کیسی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس چیز پر ایمان لے کر آنا ہے کہ ہاں 6 دن میں یہ کام ہوا تھا۔ پھر اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے، اللہ تو بس کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ارادہ کرتے ہیں تو آسمان اور زمین بن جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، مینشن کیا جاتا ہے کہ 6 دنوں میں، تو ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، صبر کرو، ہمیں ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔
دیکھو جو تھی قومیں، ان کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ بھئی ان پر عذاب آنے والا ہے، اتنے دنوں میں آ جائے گا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا کل ہم لوگوں نے پڑھا، قوم سمود کے بارے میں آ جائے گا بھی میسج یہ آیات میں ہی، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن تمہارے پاس ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا 3 دن تمہارے پاس ہے، عذاب آ جائے گا، اب 3 دن کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کون کہتا، ارادہ کرتا 3 دن بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، یہ بھی اس میں میسج دیا گیا کہ صبر کرو صبر کرو۔ اور اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج دیا۔ ہم نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی غلاظت جو ہے وہ اگر اس کو پاک کرنا ہے تو ہم پانی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے اب پانی ناپاک ہو گیا، پانی کو کیسے پاک کریں، نہیں، اللہ نے ہمیں پانی دے دیا کہ جتنی بھی غلاظت ہے، جو بھی ناپاکی ہے، اس پانی سے ہی پاک کر دو، چیز پاک ہو گئی، ہم بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پانی ہی کو کیوں سلیکٹ کیا کہ پانی ہی سے جو ہے پاکی ملے گی؟ تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پانی کے ساتھ عرش ٹچ تو ہوا ہی ہوگا نا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے پانی کو ہی پاک کر دیا۔ آیت 9 میں ایک چھوٹا سا میسج دیکھتے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے اگر ہم چکھائیں آپ کو، یعنی انسانوں کو چکھایا جائے رحمت، اللہ نے چکھائی ہے رحمت، تو ہمارے پاس تو ڈھیر چیزیں ہیں، ہم نے تو پیٹ بھر بھر کے ناشتے کیے، پیٹ بھر کے سحریاں کرتے ہیں، پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو اللہ کہہ رہے چکھنا، ہم کہہ رہے ہیں ہم فل ہو گئے، باسوا چیز اگلی آ جاتی ہے اور ہمیں پسند بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کھانے کو دل نہیں چاہ رہا کیونکہ ہم فل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ازقنا، یہ تو ہم نے بس تمہیں چکھایا تھا، تم نے تو بڑا ٹیسٹی کیا ہے۔ تو میسج کیا ہے کہ یہ شو روم ہے، جیسے ہم شو روم میں جاتے ہیں یا ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، بس دیکھ لیا اوپر اوپر سے، بس یہ دنیا یہی ہے، ونڈو شاپنگ کر رہے ہو، یہ ایک شو روم ہے، چیزیں دیکھ رہے ہو بس۔ اصل جو مزہ آئے گا تم لوگوں کو وہ تو جنت میں آئے گا، اللہ کی رحمت جب آئے گی خاص لوگوں کو ملے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کم ظرف جو لوگ ہیں نا، اسی کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، جن کے چھوٹے دل ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اس میں مسلمانوں نے بھی چیک کرنا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو نعمت دی ہوتی ہے نا، جب ہم ان سے چھین لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کہہ رہے بڑا ہی نہ شکر ہے، میری ہی نعمت ہی نا، ہم نے دی تمہیں، تب تو اس طرح نہیں جھکے تھے، اب وہ لے لی تو پھر کیا حال ہوا تمہارا؟ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، تمہیں لگا اب تو کبھی خیر ملنی ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ لگا ادھر بھی باتیں بتائیں ادھر بھی باتیں بتائیں اور اللہ سے الگ گلے شکوے کہ میں ہی ملی تھی تمہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو نعمت تمہیں دی تھی وہ لے لی، ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ وہ دینے اور لینے کا انداز اور ہوتا ہے، چھیننے کا انداز اور ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، بچہ وہ چیز چاہتا ہے اور ہم اسے چھین لیتے ہیں، اس کا کھلونا ہے، دوسرے بچے نے چھین لیا، بچے کو بھی وہ اٹریکٹ کر رہا تھا، تو وہ بچہ نہیں چاہے گا کہ میں دوں اس کو، وہ بھی روئے گا، ہے نا؟ تو چھیننے سے مراد میسج یہ بھی ہے انسان چاہتا نہیں تھا اس سے وہ چیز لی جائے، لیکن اللہ نے اسے ٹیسٹ میں ڈالنا تھا، وہ چاہ رہا تھا یہ کھلونا میرے پاس ہی رہے بچوں کی طرح، جو بھی نعمت ہے وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ کی قوت ایسی، اللہ نے اس سے چھین لی، اور حال اس کا کیا ہوا کہ وہ مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اس قسم کا تو نہیں کرتے۔ میسج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چیز اللہ لے لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن ہی میں میسج دیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کو پھل مل ہی جاتا ہے۔ اور کیا میسج ملا؟ کہ ان نعمتوں پر ایسی جان نہ لٹا دو، دنیا کو ہاتھ پہ رکھو، دل پہ نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ پھر لا ریب کی یہاں پر ایک تفسیر ملتی ہے، آیت 13 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 صورتیں بنا کے اس قسم کی لے آؤ، اگر تم میں ہمت طاقت ہے تو، استطاعت رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اتنی صلاحیت ہے تو لے آؤ ایسی 10 صورتیں بنا کر۔ اور سورہ یونس وہاں بھی یہاں آتا ہے، وہاں پر ایک صورت کا آتا ہے، تو یہ صورت پہلے آئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے سورۃ ہود پہلے آ رہی ہے، سورہ یونس بعد میں آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک صورت کا ذکر آتا ہے کہ ایک صورت بنا ڈالو، چلو 10 نہیں بن رہی تو، ٹھیک ہے۔ اب مطلب کیا تھا؟ کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے شاعری ہے، اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے تو ایسی ہی فصاحت اور بلاغت اس میں بھی موجود ہو جیسے ہمارے کلام میں موجود ہے۔ شاعری سے ہمیں کبھی میسیجز ملے ہیں بھلا؟ سوچنے کی بات ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ صرف زلفوں پہ بات ہوتی ہے، آنکھوں پہ بات ہوتی ہے، جھمکوں پہ بات ہوتی ہے، ہرنی جیسی چال پہ بات ہوتی ہے، کیا میسج ملا؟ اپنی نسل کو خراب بلکہ کیا انہوں نے، ہمارے دور میں پھر بھی وہ چیزیں نہیں تھی، اب نسلیں خراب ہو رہی ہیں انہی چیزوں کے، شاعری میں تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ تو دل بدل رہا ہے، لائف سٹائل ہی بدل رہا ہے، کسی کا کچھ تھا کچھ سے کچھ بن گیا،
اور غیر محسوس طریقے سے بدل رہا ہے دلوں کو، پتہ بھی نہیں چلتا. اتنے غیر محسوس طریقے سے دل تو بدلتے ہیں، گھر کی سیٹنگ بھی بدل جاتی ہے، کھانا پینا بدل جاتا ہے اتنے غیر محسوس طریقے سے. یہ تو ایسا کلام ہے، تو شاعری کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے لاؤ پھر 10 صورتیں بس بنا ڈالو. ہم نے تو 30 پارے دیے نا، تو تم 10 صورتیں بنا ڈالو. ٹھیک ہے، اور کیسی؟ اس میں ایسی ہی فصاحت اور بلاغت ہو. پھر اللہ کہتے ہیں من دون اللہ، ہمارے سوا جس کو بھی چاہتے ہو بلا لو، اپنے معبودوں کو، اپنے دیوتاؤں کو، اپنے اولیاء، اپنے بزرگ، جس کو تم رب سمجھتے ہو. جو ہم نے کل بھی سرکاروں کی بات کی تو ان سارے سرکاروں کو بلا لو، دعوت عام ہے. ہاں من دون اللہ، ہمارے سوا، کیونکہ اللہ کا نام جہاں پر آ جائے گا تو برکت تو پڑ جائے گی نا، انسان میں صلاحیت آ جائے گی. وہ کام کر ڈالتے ہیں نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو اس لیے اللہ کا نام نہیں لینا. ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو مطلب کیا تھا؟ بنا کے نہیں لا سکے نا، تو ہے نا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کلام میں. اللہ کہہ رہا ہے لاؤ، آج تک کوئی نہیں لا سکا 10 صورتیں بنا کر. ان کن تم صادقین، تو پتا کیا چل رہا ہے کہ جھوٹے تھے. عقیدہ بھی جھوٹا تھا، گفتگو بھی جھوٹی تھی. جو عمل کیے نا اپنی طرف سے بڑے بڑے اچھے، سب جھوٹے، غارت گئے. کہتے ہیں ایک عربی ادیب تھا، اس نے مقابلہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں. اس نے مقابلہ کیا، کوشش کی. اس نے ایک بچے کو ایک آیت پڑھتے ہوئے دیکھا. جب اس نے آیت پڑھتے ہوئے دیکھا وہیں پر جھک گیا. کہتا یہ کلام میں نہیں بنا سکتا. اور جو کہتے اس نے کوششیں کی تھی، پیپر سب پھاڑ دیے. اس نے کہا نہیں، یہ کلام میرا نہیں ہو سکتا، میں یہ کوشش نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. بہرحال یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج کیا ہے، یہ قیامت تک چیلنج قائم رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 15 میں کہتے ہیں جو کوئی چاہتا ہے زندگی دنیا کی اور زینت بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا ہی بس چاہتا ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم پورا پورا اس کو اجر دیں گے اس کے اعمال کا. آپ کو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ جو بہت سارے کویسچنز آتے ہیں کہ بھئی عیسائیوں نے یہ بھی تو کیا تھا، یہ گنگا رام بھی تو بنا دیا تھا، ہاسپٹلز، مدرسے، سکولز، یہ سب چیزیں بنائی تو تھیں. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ان کو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ اس نے اتنی جو ہے، اب کافروں نے بھی فلسطین میں اتنی چیریٹی کی ہے، تو کہتے ہیں ثواب نہیں اب کہیں ملے گا. کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے بھئی کیوں جنت نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہ سین ہی نہیں ہے بیچ میں. کہتے تو صحیح کہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ کو کہیں گے کہ اللہ تیری خاطر کیا تھا. تو ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ جو بھی عمل کرو اللہ سے کہو تیری خاطر اللہ. تو یہاں تو پیغام ہی یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ تو دنیا اور اس کی زینت چاہتے تھے. دنیا سے چلے بھی گئے پھر بھی ہمیں پتہ ہے گنگا رام کس نے بنایا تھا، فلاں اسکول کس نے بنایا تھا، فلسطین میں چیریٹی کس نے دی تھی. تو وہ تو نام چاہتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا. وہ چاہتے کیا تھے؟ شہرت، اپنی واہ واہ کہ دیکھو میں کتنے نرم دل کی ہوں نا. تو کروا دی اللہ نے. ہر ایک کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کس نے کیا کیا تھا. تو دنیا میں ہی وہ جو چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان کو پھر وہ سب کچھ مل گیا. کسی قسم کی ہم نے کمی نہیں کی ہے. جتنا انہوں نے دنیا چاہنے کے لیے کیا تھا، دنیا میں ان کو سب کچھ دے دیا گیا. 19-20 کا بھی کچھ فرق نہیں کیا. ایک چیز یہ. دوسری چیز آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے یہاں پر جو چاہت کے لیے الفاظ یوز کیے ہیں، یرید، انہوں نے ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ارادہ کیا ہے؟ ارادہ عمل کی روح ہے. ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً عمل تھوڑی کر دیتے ہیں، اٹھی تو میں نے کر لیا. پہلے میں نے ارادہ کرنا ہے. آپ کا ارادہ تھا جو آپ یہاں تک پہنچے ہو. پہلی چیز ہے ارادہ. تو اس ارادے کے لیے، اس نیت بنانے کے لیے نا علم ہونا ضروری ہے. ان کے پاس علم نہیں تھا، ارادے تھے، غارت گئے ارادے، نیتیں خراب. سب سے پہلے ارادے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم ہوگا تو اس کے مطابق ہمارے ارادے ہوں گے. حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کا کام کیا. ان کا نام نوح، بعض دفعہ اسکالرز یہی بتاتے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے، جیسے ہم نوحہ بولتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں وہ روتے بہت زیادہ تھے. اتنی وہ جو ہے نسلوں کو دیکھ رہے تھے، صدیاں گزر رہی تھی، سالوں گزر رہے تھے. ہر جانے والا دنیا سے اپنی اولاد کو یہ کہہ کے جاتا تھا کہ نوح کی بات مت ماننا. تو حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں ان کو کہہ کیا رہا ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے فیس دو، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے سوٹ سلوا دو، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے گھر بنا دو، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں تو ایک پیغام دے رہا ہوں اور کہہ رہے ہو نوح کی بات نہ سننا. اور اتنا مارتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، پھینک جاتے تھے گھر میں. لیکن ہوش آتا تھا تو اس کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ 24 گھنٹے کام کیا، اوور ٹائم ڈیوٹی. جب ہوش آتا تھا فوراً پھر نکلتے تھے دعوت کا کام کرنے. اتنا روتے تھے. کس کے لیے روتے تھے؟ اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے روتے تھے.
تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑی سی آیات ہیں جس کو مختصر کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ بھی سردار کھڑے ہوئے اور سرداروں نے کہا کہ بھائی تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم تو تمہاری طرح تمہاری باتیں ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے ایمان لے کر نہیں آنا، آپ غم نہ کریں۔ آیت 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ 950 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، پوری زندگی بتا دی سمجھاتے ہوئے۔ 80 اور 82، 80 یا 82 کے قریب کہتے ہیں اسلام قبول کرنے والے تھے، ایمان والے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے اپنے تھے، اور ظاہری بات ہے 3 بیٹوں کی فیملیز بھی پھر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں اب اور کوئی نہیں مانگے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ اب آپ کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں آیت 37 میں، اب ایک کشتی بنا لیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو جس نے ہمیں آنکھیں دی تو وہ کیا نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، ہم سن رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے، اللہ کہتا ہے السمیع البصیر، تو کیا ہم سن رہے ہیں تو اللہ نہیں سن رہا ہوگا؟ لیکن جب ہم عمل کرتے ہیں غلط قسم کے، تب ہم یہ نہیں سوچتے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ ہم صرف رمضان میں سمجھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، اتنی پیاس ہوتی ہے، پھر بھی پانی اندر نہیں لے کر جاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نماز بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے اور ہنستے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں نماز میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب دنیا کے معاملوں میں آتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں کی بھی بات آئی ہے، اللہ کی انگلیوں کی بھی بات آئی ہے، اللہ کی پنڈلی کی بھی بات قرآن پاک میں آتی ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سوالات کرنا منع ہے، کیونکہ اللہ کا یہ سب کچھ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے، یہ عقیدے کا حصہ کہ ہاں جی یہ سب ہے کیونکہ اللہ نے کہا، بس ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی ہے جو ہم آیات پڑھتے ہیں، محکم آیات اور متشابہات آیات، یہ انہی میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب بھیجا تھا نا فرعون کے دربار میں، تو بھی اللہ نے کہا تھا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا رہے تھے نا، ان کو قتل غیر ارادتاً ہوا تھا کہ میں جاؤں گا، تو آپ نے تب بھی کہا تھا ہماری نگرانی میں آپ جائیں۔ اب یہ دیکھ لو، فرعون جیسا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، جو اتنا ظلم کر رہا تھا، مزدور بنا کے سب کو رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی تھے اور ایک ہارون، پکڑتا تو قتل کروا دیتا نا، نعوذ باللہ، نہیں کروا سکا کیونکہ اللہ کی نگرانی ہو رہی تھی۔ یہ کشتی بن رہی ہے، اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 2 سال میں بنی، کوئی کہتے ہیں سال لگ گئے، کوئی کہتے ہیں 40 سال لگ گئے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا کشتی بنائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کشتی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کشتی بن رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کشتی وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ وہ ایک گھر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ گھر پانی کے اوپر جو ہے وہ چلے گا، ایمان والوں کو ہم اس میں بٹھا دیں گے، نجات دے دیں گے، اور کافروں کو باقی پانی میں غرق کر دیں گے، آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ اللہ کہتے ہیں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں، یعنی ہدایات اللہ کی تھی، سپرویژن ہو رہی تھی، اور نہ تم مخاطب ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ اب کشتی بن گئی، کشتی بننا شروع ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ کس کے بارے میں؟ فی الذین ظلموا، جو ظلم کر چکے ہیں، جنہوں نے آپ کا کہنا نہیں مانا، جو توحید کو نہیں سمجھ رہے نا۔ تو ایسا نہ ہو، یہ کشتی بنانے میں تو بھی ٹائم، اگر 2 سال کو ہی ہم لے کے سامنے رکھے تو 2 سال کا بھی ایک عرصہ ہوتا ہے، ان 2 سالوں میں ان کو اپنے کتنے نظر آتے ہوں گے اپنے رشتہ دار۔ تو اب کہنا نہیں کہ اللہ مجھے ترس آ رہا ہے، اب یہ نہیں کہنا، کیونکہ ایک جگہ پر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اب ان پر جو عذاب دے گا نا، اب ایک گھر بھی نہ چھوڑنا کافروں کا، ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ان کی جب نسل آئے گی نا تو وہ پھر یہی کام کرے گی۔ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، ایکسپیرینس ہو گیا تھا اتنا زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کو منع کر دیا، اس بات کو غور کر لو، پھر باقی آیت بھی سمجھ سکو گے جو اگلا میسج آئے گا۔ اللہ نے کیا منع کر دیا کہ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کو عذاب نہ ہو، اس کو عذاب نہ ہو۔ بے شک وہ سب کو اللہ کہتے ہیں مغرمون، غرق کیے جانے والے ہیں، سب کو ہم ڈبو دیں گے، ڈبو کے ماریں گے۔ پانی میں ڈوبے تھے نظروں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے، لگ رہا تھا پانی میں ڈوب رہے ہیں، لیکن گئے کدھر؟ آگ میں گئے، فوراً آگ کے دروازے کھل گئے تھے۔ نیکسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت 38، کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے نا، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے ہوں گے کہ یہ کیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی نہیں پتا تھا یہ کیا، پوچھتے ہوں گے تو آپ نے بتایا کہ بھئی یہ کشتی ہے اور ایسے ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑائے، یہ کہا جا رہا ہے۔
وہ کیا کرتے تھے؟ من قومہ، اس کی قوم کے لوگ، سخرو، وہ مذاق کرتے تھے۔ سردار کے لیے جو لفظ آ رہا ہے نا ملعون، سردار، تو یہ آتا ہے بھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بھری ہوئی چیز کو۔ جہنم کے بارے میں بھی یہ الفاظ آئیں گے، وہاں بھی آتے ہیں کہ جہنم کو اللہ کہتے ہیں میں ایسے بھر دوں گا۔ تو بھرا ہوا میننگ کیا ہے کہ جب کوئی سردار کہیں بیٹھا ہوتا ہے محفل کیسے سج جاتی ہے نا، بھری ہوتی ہے، تو اس لیے اب یہ جو ہے یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی تم کہہ رہے ہو کہ پانی میں یہ چیز چلے گی، تو پانی تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، سمندر تو کہاں، تم کہہ رہے ہو پانی میں چلے گی، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں تو بے شک ہم مذاق کریں گے تم سے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ یہی مذاق تم پر پڑنے والا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، جی پانی ہے نہیں تو کشتی بن رہی ہے اور وہ بھی لکڑی کی، تم کہہ رہے ہو پانی میں چلے گی، یہ ڈوبے گی بھی نہیں، تم اس میں سوار ہو جاؤ ایک سمجھنے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یہ جو تم مذاق کرے نا تم ہی پر پڑے گا۔ پھر یہ میننگ بھی اس کا کیا گیا کہ روز قیامت یہ ہوگا کہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ آج تم ہم پر ہنستے ہو نا، یہ کشتی اللہ کی نشانی تھی، یہ اللہ نے کہا تھا نا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا ایک اونٹنی، تو وہ اللہ کی نشانی تھی۔ یہ قرآن یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جائے نماز کافروں کے گھروں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مسجد کافر نہیں جاتے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اذان یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ آپ لوگ جو ہیڈ کور کر کے بیٹھے ہو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ داڑیاں اللہ کی نشانی ہے۔ جو مرد اپنی شلواروں کو اونچا کر دیتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہم نے اپنی شلوار کو کیوں نیچے رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی جو بھی نشانی کا مذاق اڑائے گا تو اللہ نے کہہ دیا روز قیامت پھر اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور ایک جگہ حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ دروازے کھول دیے جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کے، کہ آ جاؤ جنت میں، بھاگیں گے کہ ہم کسی طرح جنت میں پہنچے۔ جب قریب پہنچیں گے جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، پھر واپس آ جائیں گے، پھر کھول دیے جائیں گے، پھر بھاگیں گے۔ کتنی ہی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، آخر میں کھولے جائیں گے تو وہ نہیں جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مذاق ہی تھا نا۔ پل صراط پر منافقین کو نور دے دیا جائے گا اور پھر نور کو بجھا دیا جائے گا، یہ ان کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نبی کا مذاق اڑایا تھا، لائٹ لے لیا تھا۔ لائٹ لیا تو ایسے کیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائٹ تھوڑی لیں گے، اپنے دین کا مذاق ایسے تھوڑی بننے دیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ ملائکہ پہ بہت لطیفے کسے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حوروں پہ لطیفے کسے جاتے ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی نا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین میں ہمیں پیغام دیتے ہیں ہم اس کا مذاق میں بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ ایک مفسر کہتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے نا، ایک شخص بنا رہا تھا، ایک انسان بنا رہا تھا اور ایک دماغ یوز ہو رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں ٹائٹینک کو دیکھ لیں، کتنے دماغ یوز ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو تو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا، کوئی طاقت ہی نہیں ڈبو سکتی۔ اس نے ایک دو سفر بھی نہیں کیا، اپنا وہ سفر بھی پورا نہیں کیا۔ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پر خچے اڑا دیے تھے نا، اتنے دماغ یوز ہوئے تھے۔ یہاں تو بس ایک دماغ کام کر رہا تھا، لیکن کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نگرانی ہماری ہے، ہماری سپرویژن میں یہ کام ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی مدد نہیں تھی۔ اور جو میں نے ابھی کہا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، انہوں نے کیا پڑھی ہوگی؟ یہاں تو پڑھی ہوگی۔ آیت 39۔ اب جب عذاب آتا ہے نا تو عذاب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس آیت کے مطابق تندور سے شروع ہے، تندور سے شروع ہو رہا ہے۔ تندور میں تو روٹیاں پکتی ہیں، کبھی سنا ہے تندور سے پانی نکلا ہو؟ تندور سے کیسے پانی نکل سکتا ہے؟ تو اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو بدل دے گا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چیزوں کے قانون کو بدل دیتے ہیں۔ ایک تو عذاب کے طریقے بھی اللہ کے فرق ہے نا۔ انہوں نے قانون کو بدلا، توحید کو بدلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تندور کے جو ہے اس کے قانون کو بدل دیا کہ یہ روٹیاں پکانے والی چیز جو ہے اب پانی اگلے گی۔ زمین سے بھی پانی آ رہا تھا، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا۔ ہمارے 5-6 دن بارش ہوتی ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنی فکر ہمیں ہو جاتی ہے کہ ہائے باہر گلیوں میں پانی ہے، ادھر پانی ہے تو ادھر پانی ہے۔ دعائیں کرتے ہیں لوگ اتنی زیادہ۔ مسجدوں میں اذان بھی دی جاتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے مسجدوں میں اذان دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو بتاتے ہیں یہاں پر کہ شامت لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور شامت کیسے کیسے انداز سے آتی ہے اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آسمان سے بھی پانی تھا، زمین سے بھی پانی تھا۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرو جو انسان کی ضرورت کے جانور ہیں نا ان کا کپل رکھ لو، نر اور مادہ وہ رکھ لو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں رکھ لو، ٹھیک ہے، جانور بھی ہو گئے کیونکہ آگے نسل چلنی تھی، اور گھر والوں کو بھی رکھ لو، وہ بھی ایمان والے بھی آگے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے الا من سبق علیہ القول، ہاں جو بات گزر چکی یعنی جن کا میں بتا چکا ہوں نا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو آپ نے کشتی میں نہیں بٹھانا، ٹھیک ہے۔ ایمان والے کتنے ہیں؟ الا قلیل،
تھوڑے ہی ہیں۔ ایمان والے کتنے ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ ہیں کہ ایمان اگر لانے والے زیادہ ہیں تو اس میں ابھی ہم کتنی بھری ہوئی ہے نا الحمدللہ یہ ہماری کلاس، لیکن آیات کو سمجھے گا کون؟ الا قلیل۔ یہ ایسے بھی ہے، ایک تو ہے دیکھنے میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں چیزیں دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، اگر لوگ بہت زیادہ ہیں تو بہت زیادہ لوگ لسنر ہیں، لیکن ماننے والے الا قلیل، تھوڑے ہی ہیں۔ تو اس میں بھی چیک کرو کثیر میں آ رہے ہو کہ قلیل میں آ رہے ہو۔ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے قلیل میں شامل کر دے، مجھے قلیل میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، وہ حیران کہ یہ کیا دعا کر رہے ہو کہ قلیل میں شامل کر دے؟ وہ کہتے قرآن ہی تو کہتے اللہ قلیل، کہ قلیل جو ہے وہ مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تم کتنی اچھی دعا کر رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بھی یہی دعا شروع کر دی کہ اللہ جو قرآن نے جس کو قلیل کہا ہے نا کہ قلیل ایمان لاتے ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان قلیل لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے ہیں اور عباد الرحمن ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقبول فرمانا ہے۔ اصل میں تو یہ ہے، تو یہ اصل میں پتہ یہ بھی چل رہا ہے ڈھیروں کوئلے ہیں، اور کوئلوں میں ایک ہیرا بھی پڑا ہوگا نا تو ہمیں ہیرے پہ ہماری نظر جائے گی، وہ چمکتا ہے۔ سارے کوئلے تھے، الا قلیل یہی ہیرے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ کشتی میں سوار ہو جائیں، بس پھر فخر سے وکٹری کا نشان نہیں بنانا اور ہنس ہنس کے سواریوں پہ نہیں بیٹھنا، جس کے پاس بھی جو بھی سواری ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام کہ خوشی خوشی اچھی گاڑی لے لی تو فخر سے بیٹھے، لو جی ہماری یہ گاڑی، ہماری یہ بائک، ہم پہلی 70 تھے اب ہم 125 پہ آ گئے، نہیں۔ پر کیا کیسے بیٹھو؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھو، سفر پہ جانے لگے ہو۔ مجریہا، اس کو مجری نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ مجریہا، چلنا ہے اس کا، و مرساہا، اور ٹھہرنا ہے اس کا۔ اب اتنی بڑی بڑی ویوز ہوں گی نا، پہاڑوں جتنی تھی، نیچے سے بھی پانی اوپر سے بھی پانی، تو تھوڑا سا سمندر کا پانی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کیسی لہریں ہوتی ہیں، تو اونچی اونچی بلند لہریں آسمان تک جا رہی تھیں، اور اس میں کشتی کیا لگ رہی ہوگی؟ چھوٹی سی، کھلا آسمان، بڑا سا پانی، سمندر تو تھا ہی نہیں، پورا شہر ڈوبا پڑا ہے، چھوٹا سا ایک تنکا ہی لگ رہا ہوگا، ایک چھوٹی سی چونٹی۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں یہی نہیں پتا کہ کشتی کیا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کشتی بنانی کیسی ہے، وہ کشتی کو چلا کیسے سکتے تھے؟ ملاح تھوڑی تھے، ہم چلا سکتے ہیں چھوٹی سی بوٹ جا کے؟ نہیں، تو وہ کیسے چلا سکتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھو، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہمارے نام کے ساتھ ہی ہے، نگرانی پھر اللہ ہی کی تھی، آپ تو نہیں چلا سکتے ہیں۔ ویوز تو بہت اونچی اونچی ہیں، کشتی ویسے بھی دیکھو کیسا ہولناک منظر ہوگا، ڈر تو رہی ہوں گے، کبھی ادھر جا رہی ہوگی کبھی ادھر جا رہی ہوگی، ایسی کشتیوں کو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے جو سین دیکھتے ہیں، تو بڑی بڑی کتنی بلندی پر جاتی ہوگی، کتنی بلندی سے نیچے آتی ہوگی، ایسا تو ہو ہی رہا ہوگا نا۔ آیت 42 میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ کشتی کیسے چل رہی تھی، اس کی موجیں کیسی تھی؟ پہاڑوں جیسی۔ دیکھنے کے باوجود جو وہاں پر لوگ تھے ان کو توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ ہم ایمان والے ہیں، توفیق نہیں ہوئی۔ دلیل ان کے بیٹے آگے پتا چل رہا ہے کہ بیٹے نے کیا کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام والد ہیں، تو والد اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپے گا نہیں کہ میرا بچہ؟ ہمارے بچے ذرا بھی بیمار ہوتے ہیں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی فلاں جگہ درد ہے، اس کی، ہم ایک دوسرے کو فون میسیجز بھی کرتے ہیں دعا کر لو، ہوتا ہے نا۔ اپنی تکلیف اور چیز ہوتی ہے، اولاد کی تکلیف ہمیں زیادہ اپنی تکلیف سے بھی لگتی ہے۔ تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی، ان کا بیٹا کیا رہے، وہ تھا ایک الگ جگہ پر کھڑا، یعنی ایک الگ کنارے پہ کھڑا تھا، ماں مر چکی تھی، وہ ڈوب چکی تھی، بیٹا ابھی بچ گیا تھا، وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ اپنے ہی ایک عقیدے کو لے کر اکیلا کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پکارتے ہیں اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، کہ کیوں کھڑے ہو؟ اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں شاید حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹا ایمان والا نہیں ہے، منافق تھا، اوپر اوپر سے ایمان لے آیا ہوا تھا لیکن دوستیاں کافروں کے ساتھ تھیں، لذتیں وہی لگتی تھی جو کافروں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیوں کھڑے ہو، کافروں کے ساتھ مت ہو، تم تو مسلمان ہو، کیوں کافروں کے ساتھ ہو رہے ہو؟ تو واپس آ جاؤ اور جو ہے کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے پکارا اپنے بیٹے کو حیرت کے ساتھ۔ اور اگر تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتا تھا تو کہتے یہ پھر ان کی بھول تھی، کیونکہ میدان حشر میں ایمان والے جب کہیں گے نا ہمارا فیصلہ کر دے، فیصلہ اللہ شروع نہیں ہو رہا، فیصلہ کر دے، تو جائیں گے نا مختلف انبیاء کے پاس کہ آپ فیصلے کی بات کریں، اللہ سے کہیں حساب کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں کہوں گا، آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ سوال ہے نا۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کشتی میں بیٹھ جاؤ، مجھے وہ اس ٹائم پہ نہیں کہنا چاہیے تھا،
وہ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں. نیکسٹ آیت میں پتا چل رہا ہے یہ پہاڑ ہے نا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. تو روزے قیامت بھی یہ جو ہے نا کافر کہیں گے یہ زمین کھلے، زمین میں ہم اندر چلے جائیں، اوپر سے مٹی برابر ہو جائے، ہم کسی کو نظر نہ آئے. عقیدہ کیا تھا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا. جو دماغ میں ہے وہی اس دن بھی ہے کہ زمین ہمیں چھپا لے گی. زمین کیسے چھپا لے گی؟ قرآن پاک میں تو آتا ہے زمین باہر نکال نکال کے باہر پھینکے گی مردوں کو اور اپنے خزانوں کو اور گواہیاں دے گی. تو زمین آپ کو کیسے چھپا لے گی؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا جو عقیدے دنیا میں ہے وہی ہوں گے آخرت میں. اب یہ پہاڑ نے آپ کو کیسے بچانا ہے بھائی کہ یہ بلند ہے تو میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج کے دن کوئی نہیں بچے گا. یہ پانی تھوڑی ہے تم سمجھے ہو بارش ہو گئی نیچے سے پانی نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے. یہ عام پانی نہیں ہے، یہ عام بارش نہیں ہے. ابھی باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی سی موج آئی اور حائل ہو گئی. باپ ادھر بیٹا ادھر، اور بیٹا مغرقین غرق ہونے والوں میں سے تھا. بڑے ہی لوگ غرق ہو گئے، ماں بھی غرق ہو گئی، یہ بھی غرق ہو گیا، اس کو بھی ڈبو دیا گیا. تو مختلف رائے ملتی ہیں کہ کتنا عرصہ کشتی چلی، کتنا عرصہ بارش ہوئی، کتنا عرصہ پانی نے جو ہے وہ زمین نے پانی اگلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 44 میں بتایا پھر کیا ہوا جب سب ہلاک ہو گئے نا. اللہ نے اپنی زمین کو پاک کر دیا نا اس چیز سے. ہم بھی کہاں کوڑا اندر رکھتے ہیں، روز صاف کرتے ہیں، حالانکہ اتنا ہوتا بھی نہیں، پھر بھی ہمیں ہوتا ہے کہ کوڑا ہمیں اتنا برا لگتا ہے کوڑا صاف ہو جائے. تو اللہ اپنی زمین کو کیوں کوڑے سے بھر دے گا؟ کوڑا صاف ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا گیا آیت 44 میں؟ اور کہہ دیا گیا اے زمین یا اردو، پکارا گیا زمین کو. ہم قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں پڑھتے ہیں یا آدم یا نور، ایسی پڑھتے ہیں نا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں جیسے ہم دوسرے کو کہتے ہیں پلیز بات سنیں، تو اسی طرح سے پکارا جاتا ہے. ایک آتا ہے یا ایوہا یا ایتوہا، یہ انداز بھی قرآن پاک میں آتا ہے. گرامر کو دیکھیں تو بہت سے میننگ ہے، لیکن اگر اس کو ہم صرف اس طرح سے سمجھیں یا ایتوہا، ایتوہا کو اصل میں نکال دیا گیا، یا تو آ گیا. جب وہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے بات غور سے سنو. یا ایوہ الناس، کدھر سن رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہماری سنو، توجہ سے سنو، ہماری طرف جو ہے اپنا جو ہے رخ کر لو، مڑ جاؤ. ٹھیک ہے. تو یا جہاں پر آئے گا نا تو اس کا ایک میننگ یہ بھی آتا ہے جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ سنا پہلے ہی جا رہا ہے، وہ سن رہے ہیں تو اس کو بتایا جا رہا ہے. بچے پہلے ہی سن رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ادھر دیکھو نا میری طرف، یعنی سن رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو زمین کو کہا جا رہا ہے نگل جاؤ. اس کا مطلب کیا؟ اسکالرز کہتے ہیں زمین پہلے ہی سن رہی ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ حکم کب ہو اور میں وہ کر دوں. ٹھیک ہے. دوسرا اسے کہا جا رہا ہے نگل جاؤ. ایک میننگ تو اس کا یہ بھی نگل جاؤ مطلب یہ کہ گھونٹ گھونٹ نہ پینا. پانی بہت زیادہ ہے، یہ تو سال گزر جائیں گے، انہوں نے کھانا پینا ہے، تو اب نگل جاؤ غٹا غٹ اندر پانی لے جاؤ. زمین لے گئی. کیوں لے گئی بھلا؟ بتاؤں کیوں لے گئی بھلا؟ یا کہا تھا، وہ پہلی سن رہی تھی، کرنا کیا، الرٹ تھی، اب مجھے حکم کیا ہونے والے. اچھا اب جو اندر لے کے جا رہی ہے اس کا مطلب اس کا حلق ہے. پھر ہی لے کے جا رہی ہے نا، نگلنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب اس کا حلق ہے، اس کا پیٹ بھی ہے. یہ اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ جو زمین ہل نہیں رہی اور ہمیں نگل نہیں رہی، ہمیں کھا نہیں رہی، پیٹ میں نہیں لے جا رہی، تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ایسا نہیں کرنا. اور زبان ہے اس کی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو گواہیاں دے گی، گواہیاں دے گی اس کا مطلب وہ بولے گی بھی. آنکھیں بھی ہیں، دیکھ رہی ہے تو گواہی دے گی نا. سب کچھ ہی ہے، ہر چیز اللہ نے ایک ایک چیز پہ کیمرہ لگایا ہوا ہے. یہ ہمارے صوفے، یہ ہمارا فرنیچر، ہمارا ٹیبل، یہ پنکھے جو لٹک رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری گواہیاں ہم خود لا لا کے گھروں کو سجاتے ہیں. تم بھی گواہ بن جاؤ، تم بھی گواہ بن جاؤ، تم بھی گواہ بن جاؤ. سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جس کو بھی اللہ نے کہہ دیا نا تم بولو، وہ بول دے گا. اور آسمان کو بھی آواز دی گئی ہے، اے آسمان تم تھم جاؤ. آسمان کو بھی کہا پانی اب نہیں برسانا. تو اب دیکھ لو، اگر زمین کو کہا جا رہا ہے کہ پانی اندر لے جاؤ تو ساتھ ہی پوزیٹیو بات ہے. مشکل نہ سمجھو کسی بھی چیز کو، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. ٹھیک ہے. مشکل ہے، موت کا وقت بہت مشکل ہے، لیکن ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ مشکل وقت تو ہے لیکن ساتھ ہی جنت بھی تو ہے. اور برزخ کی زندگی قبر میں اگر جاؤ گے تو وہاں پر بھی سکون ہی سکون ہے. حقیر دنیا سے نکل گئے تو مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. تو اب یہ پانی اگر نگل لے گی تو ادھر آئے گا کیا زمین پر؟
پھل آئیں گے، سبزیاں آئیں گی، ساتھ ہی پوزیٹیو چیز آ جائے گی. آسمان تھم جائے گا تو کیا آئے گا؟ سورج آئے گا، سورج کی روشنی آئے گی، اس کی کرنیں آئیں گی. ہم سورج کو دیکھنا خود بھی پسند کرتے ہیں. تو پھر یوں ہی ہوا، اللہ کا فیصلہ انہوں نے کر دیا. جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر وہ جو کشتی ہے وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. پہاڑ کا نام جودی. تو اس کا مطلب یہی کہ لہریں جو ہیں آہستہ آہستہ نیچے آتی جا رہی تھی، کیونکہ کشتی تو پتہ نہیں کہاں تھی. وہ ایسے ہی ان میں ٹھہراؤ آیا ہوگا، پانی ایسے جذب کیا جا رہا تھا کہ کشتی جس لیول پر ہائی جودی پہاڑ کے، تو وہ آرام سے اتر گئی اسموتھلی، دقت نہیں ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام بھی اترتے ہیں، ایمان والے بھی اترتے ہیں. اب اتر گئے کشتی، پہاڑ پر اتر گئے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے اور کہا ہے اے میرے رب، وہ میرا بیٹا تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا، راستے میں کوئی بات نہیں کی ہے، بیٹا ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں اللہ سے کہا. ٹھیک ہے، تب تو حکم کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ سوار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اب اتر گئے. اب کہتے ہیں اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا، من اہلی، وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا. آپ نے تو کہا تھا گھر والوں کو بٹھا لو. کہاں کہا تھا؟ آیت 40 میں کہ آپ جانوروں کو بھی بٹھا لیں اور وہ اہلا کا، اور جو تمہارے گھر والے ہیں اس کو بھی بٹھا لو. ٹھیک ہے نا، یہاں پر کہا تھا ایک چیز. تو وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا. یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد کہتے ہیں بے شک وعدہ تیرا سچا. بے ادبی نہیں کر رہے کہ اللہ تو نے وعدہ سچ نہیں کر دکھایا، ایسے نہیں کہا. انبیاء کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. کہتے وعدہ تیرا سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور جو فیصلہ بہترین اور حکمت پہ مبنی ہے. فیصلے تیرے غلط نہیں ہوتے، میں فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ وہ تو میرا بیٹا تھا اور میرے ایک نبی کا بیٹا اور گھر والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا گیا. اللہ کہتے ہیں وہ تیرے گھر والوں میں سے ہی نہیں تھا، بیٹا تو تھا. اللہ کہہ رہے جو تو کہہ رہے، ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے دنیا میں آیا انہو، لیکن در حقیقت یہ ہے، اصل بات ہے ہی یہ، لیس من اہلی کا، وہ تیرا گھر والا ہی نہیں تھا، تیری اولاد ہی نہیں تھی. تو پیچھے تو کہا گیا تھا کہ گھر والے کو بٹھا لو. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایمان والے ایک فیملی ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جاتے تھے تو انہوں نے مواخات قائم کر لی تھی، ایک فیملی، ایک کنبہ بنا دیا تھا سب کو. ٹھیک ہے، اور جو خونی رشتے تھے وہ کٹ گئے تھے، وہ الگ ہو گئے تھے، فیملی ایک نئی وہاں پر بنی تھی. تو اب جو کشتی پر 80-82 لوگ سوار ہیں، اللہ کہتے وہ تیرے گھر والے تھے، وہ ایمان والے تھے، یہ تیرا گھر والا ہی نہیں تھا. آج کل کاسٹ پر کتنا زیادہ کیا جاتا ہے نا. ہم سادات فیملی کے ہیں، نمازیں نہیں پڑھنی لیکن ہم سادات فیملی کی ہیں، بیٹھے ادھر ہی ہوئے، نیلز بڑے بڑے ہیں، حجاب کوئی نہیں ہے، ڈانس بھی ہیں شادیوں پہ، فنکشن ٹھیک ٹھاک جیسے آج کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ وہی ہے، بینڈ باجے، لیکن نہیں جی ہم تو سادات فیملی کے ہیں، ہم تو ہاشمی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حسب نسب سے کاٹ کے رکھ دیا. ایک نبی کے بیٹے تھے، شفاعت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کافروں میں سے تھے. اور ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں انبیاء ہماری شفاعت کر لیں گے، براہ راست ان کے بیٹے ہیں، شفاعت کی لے لی گئی ان سے یہ اتھارٹی. اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ اس کا تو عمل ہی غیر صالح تھا، کافروں جیسا عمل تھا. پھر ان کو آگے سے ٹوک دیا کہ اب مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا تھا کشتی بناتے ہوئے آیت 37 میں کہ آپ نے مجھ سے ظالموں کے بارے میں نہیں پوچھنا. کہہ دیا تھا نا، وہ تبھی کہہ دیا تھا اللہ نے، کیونکہ اللہ کو اپنے علم کی وجہ سے پتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پوچھیں گے. پہلی الرٹ کر دیا گیا تھا، یہ ہے لا ریب. اللہ کو پتا تھا حضرت نوح علیہ السلام پوچھیں گے، حضرت نوح علیہ السلام پھر پوچھ رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا، یا آئی ہوگی تو وہ کہتے ہوں گے وہ میرے بیٹے کے لیے نہیں ہوگی. یہ ہے لا ریب، اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، واعظ ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا. اور جاہل کا میں نے آپ کو میننگ بتایا ہے کہ علم ہو اور اس کے باوجود ہم وہ سب کچھ کرتے چلے جائیں جو اللہ کا حکم نہیں ہے. تو جہالت یہ ہے نا سمجھی، آپ کے پاس علم ہے پھر بھی آپ کہو کہ میں نہیں کر سکتی، میری مرضی، یہ ہے نا سمجھی. ٹھیک ہے، یا یہ ہے جہالت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا ہے علم آپ کے پاس ہے، اب خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، دوبارہ بیٹے کے بارے میں سوال نہیں مجھ سے کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً ہی کہہ دیا انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے. پناہ کیا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ چپکا لے.
ایسے ہے چپک جانا کسی چیز کا ساتھ, یہ پہنا یہ چپک گیا, ایسے ہے یہ جو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان کا وار نہ ہو مجھ پر. اور کہتے ہیں اب میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر تو نے مجھے نہ بخشا, پہلی چیز ہے بخشش. ہم پہلی چیز مانگتے ہیں رحم, اللہ رحم کر دے رحم کر دے. یہ انبیاء کا انداز, ان کا ادب, ان کے طریقے, یہ ہمیں پتہ چلتے ہیں دعاؤں کے بھی. ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. پہلی چیز بخشش, کہ اللہ مغفرت فرما دے, میں نے کیوں سوال کر لیا. اور رحم کر مجھ پر, اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تو میں من الخاسرین, بڑے لوگوں کے خسارے ہوئے, میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 48 میں ساتھ ہی تسلی دی ہے, کہا ہے اے نوح اتر جاؤ ساتھ سلامتی کے. یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک شرف کی بات کہ آپ کے لیے, آپ کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتریں, آپ کو معافی مل چکی ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے, فکر ہی نہیں کریں آپ اس بات کی. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی سلامتی ہے, آخرت میں بھی سلامتی ہے. اور کس کی طرف سے؟ منا, ہماری طرف سے ہے, رب کی طرف سے آ رہی ہے. وبرکات, اور برکتیں کس کی طرف سے ہیں؟ علیکا, تجھ پر ہیں. اور کس کی طرف سے؟ منا, ہماری ہی طرف سے ہیں. برکتیں بھی ہوں گی کیونکہ اب نئی لائف شروع ہونے والی ہے. یہاں پر گھر بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے, سب کچھ ملے گا. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے زمین کو کہہ دیا کہ پانی پی جاؤ, آسمان کو تھما دیا تو سب کچھ آ گیا نا, پھر سبزہ بھی آ گیا, سورج بھی نکل آیا. اور یہ سلامتی, یہ برکتیں اور کس کے لیے ہیں یہ بھی بتایا گیا. اور جماعتوں پر ان میں سے جو ساتھ ہیں تیرے, آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں. الحمدللہ, ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں, ہم بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. الحمدللہ, وہ سب بھی جنت ہی چاہتے تھے, ہم کیا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کے حکم سے ہم بھی جنت ہی چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اس کشتی کا سوار ہے اس کے لیے بھی سلامتی ہے, اس کے لیے بھی برکتیں ہیں. لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کچھ ایسی جماعتیں آئیں گی جو فائدہ تو اٹھائیں گی, جو بھی جہاں سے ہم نے آج آیات کا شروع کیا تھا, متا ملے گا, ہاسا نہیں ہوگا, ہاسنا نہیں ہوگا, حسین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم فائدہ تو دیں گے بہت سی جماعتوں کو, پھر پہنچے گا انہیں عذاب دردناک, یعنی ظالم پھر آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا. اب یہ جو 80-82 ہیں, یہ مت سمجھیں کہ ہمیشہ یہ ایمان والے ہی رہیں گے, اسی کشتی کے سوار رہیں گے. انہی نسلوں میں سے ظالم پھر پیدا ہو جائیں گے. اور یہ جو قوم عاد ہے, یہ کون تھی؟ یہ وہی 80-82 میں سے ہی نکلی تھی. نسلیں جو ہے آنے والے فوراً تو نہیں, ایمان والے تھے, بچوں کی ٹریننگ اچھی کی, آنے والے ٹائم میں کیا ہو گیا؟ بگڑ گئے. اپنے نانا نانی دادا دادی کو چیک کر لیں کیسے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کیسے ہوتے تھے ہمیں پتہ ہے, فوراً ہمیں پتہ چلتا ہے. ایسے دوپٹہ لو, ایسے باہر جاؤ, ٹی وی نہیں دیکھو, کتنا سمجھاتے تھے, چاہے ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا ہو. ہم نانی دادی سے چوری چھپے وہی کام کر لیتے ہوں کہ ڈانٹ پڑے گی. لیکن ابھی تو نانی دادیاں ہی کام کروا رہی ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو اب نانی دادیاں ہی جب وہ کام کروا رہی ہیں تو سوچے بچوں کو ہم نے کس راہ پہ ڈال دیا, وہ بچے اپنے بچوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ نسلیں تباہ کرنے والے ہم. ٹھیک ہے, یہ کیا اگلی نسل صدقہ جاریہ بن سکتی ہے؟ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو تبھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ بچے جو اب ایسے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دوسرے آدم, پھر نسل کیسے چل رہی ہے؟ انہی کشتی سے, اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے تل کا من, یہ جو ہے نا, من انبائی, خبروں میں سے, ساری خبریں تھوڑی بتا دی ہیں, غائب میں سے. یہ جو غائب کی خبریں ہیں نا, ان کو نبی کو کیسے پتہ چل رہی ہیں؟ خود سے نہیں غائب جانتے, کوئی جادو نہیں ہے. نوحیہا, ہم وحی کر رہے ہیں, الیکا, آپ کی طرف, کہ اتنے سردار ہیں, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اس پر نہیں ہم کر رہے. یہ بھی انہیں بتا دیا گیا. ہم نے اس نبی کو چنا تھا, اس کا دل دیکھا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے اور اسے قبول بھی فرما لے, ہماری نسلوں کو چن لے, ہماری اولادوں کو چن لے, آگے ان کی نسلوں کو بھی, تا قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کے لیے چن لے. تو صرف یہ پیغام نہیں ہے کہ غیب کی خبروں میں سے ہم نے دیکھو یہ تھوڑی سی خبر بتا دی ہے. بات یہ بھی ہے, ان کے بھی کان کھڑے کروائے گئے ہیں اہل مکہ کے, جو شاعری کہتے تھے کہ تم ہو اس قابل کہ تمہیں چنا جاتا. ہمارے جبریل آتے ہیں اور الہی کا اس نبی کے پاس آتے ہیں, تمہارے پاس نہیں آتے ہیں, تم اس قابل نہیں ہو, ہم دل والوں کو چنتے ہیں. تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ خبریں بتائی گئی ہیں جو نہ آپ جانتے تھے, نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی. وہ باتیں ہم نے آپ کو غائب کی بتا دی ہیں. اب کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب خبریں بتائی ہوں گی, یہ آیات سنائی ہوں گی, تو ہنسنے والے پھر بھی ہنسے ہوں گے. لو جی ایک اور خبر,
پہلے کشتی نہیں ہوتی تھی، نوح نے کشتی بنا دی، وہ ایسے ہوا، یہی ہوا ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں فَاصْبِرْ، مذاق اڑائیں گے نا جب دین کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کے ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا، آپ لوگوں پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی جب آپ دین کی طرف آؤ گے. لو جی، ایک محاورہ بنا ہوا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھئی سوچو تو، گئی تو حج کو ہی ہے نا. تو ایسے کہہ کے دل توڑ دیے جاتے ہیں نا. تو ہمت نہیں ہارنی. اس وقت نبی کو سوچ لینا کہ ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ صبر کیجئے، کہ جو نیکی آپ نے سوچ لی ہے نا کہ میں نے یہ کرنی ہے، بس پھر وہ کرتے جائیے صبر کے ساتھ. جو آپ نے سوچ لیا نا میں نے یہ گناہ کے کام نہیں کرنے، تو بس صبر کیجئے، نہیں کرنے. انجام کس کا ہے بتایا جا رہا ہے؟ متقی لوگوں کا. انجام متقین کے حق میں ہی نکلے گا. اللہ نے یہاں پر یہ پیغام دے دیا. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے خود کہا تھا ہمیں اونٹنی دیکھنی ہے، وہ بچہ جنے، ہم پہاڑوں کے جو ہے نا پہاڑ ہی کو کھود کے گھر بناتے ہیں، تو انہی پہاڑوں سے نظر اونٹنی تو نکلتی ہوئی نظر آ جائے. ہمارے لیے گھر جب بنتے ہیں ہمارا سارا میٹیریل تو باہر سے آتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ٹرالی آنی ہے، ٹرک آنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ان کا تو کوئی ایسا سین ہی نہیں تھا. ان کو تو وہی پہاڑوں کو ہی کھودنا تھا اور انہی کو گھر بنا لینا تھا. وہیں پہ گھر بن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مضبوط سی جو پہاڑی ہے نا، اس میں سے آپ ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دیں جو پھر آ کے حاملہ ہو، بچہ بھی جنے. اللہ نے کر دکھایا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزہ مطابق ان کے لاتے ہیں، ڈیمانڈ کے مطابق، اور کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت 65 میں بتایا جا رہا ہے اس کے پاؤں ہی کاٹ دیے، پونچے کاٹ دی. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا بس ٹھیک ہے اب تمہارے پاس 3 دن ہے اپنے گھروں میں. ان 3 دنوں میں بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ مہلت مل گئی، ابھی عذاب آیا تھوڑی تھا، ابھی تو بتا دیا کہ ایک وارننگ دی گئی ہے 3 دن ہے تمہارے پاس. ہونا تو یہ چاہیے تھا، پھر جھک جاتے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ سے کہیں نہ معاف کر دیں ہمیں. نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ہم صالح کا ہی قصہ پاک کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہی ہمیں ڈراتا ہے، اسی کو مار دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کے ساتھ یہاں سے موو کر جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کو بچاتے ہیں. تو اللہ کا عذاب ان پر آیا کیسے تھا؟ اللہ کا یہ بھی دیکھ لو، ایک شامت لوگوں کے لانے کا انداز. ابھی ایک انداز تو ہم نے آج پڑھ لیا نا کہ تندور سے پانی نکلا تھا. کہتے ہیں پہلے دن جو ہے نا چہرہ زرد ہو گیا تھا. یہ 3 دن میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلے دن چہرہ زرد ہوا، دوسرے دن سرخ ہو گیا تھا، سرخی آ گئی تھی، تیسرے دن سیاہ ہو گیا تھا. اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں قوم سمود کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ اپنا اسلحہ لے کر آگے تھے کہ ہم اللہ سے مقابلہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے کیسے عذاب آتا ہے. تو اللہ نے چیخ ایک بھیج دی تھی ان پر، زمین کو بھی ہلا دیا تھا. بعض سکولرز تو یہ کہتے ہیں کیونکہ زمین ہل جانے کا، زلزلے کا بھی ایک جگہ پہ ذکر آتا ہے، تو سکولرز یہ کہتے ہیں کہ وہ جب زلزلہ آتا ہے تو ظاہری سی بات ہے چیزیں ہلتی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ چیخ بھی ہو اور وہ چیخ بھی ہو، وہ فرشتے کی بھی چیخ ہو اور یہ بھی چیخیں ہوں، آپس میں جو چیزیں ٹکرا رہی تھی. جس نے کونچے کاٹی تھی نا اس کے بارے میں آتا ہے وہ ایک لڑکی کی باتوں میں آیا تھا، عورت کی بات میں آ کے اس نے نا اسے آفر کروائی تھی کہ تم یہ کر دو، اس کی باتوں میں آ کے اس نے یہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جب عذاب آیا اس نے دیکھا بادل آ گیا تو بھاگا، اتنا بھاگا کہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ حرم میں جا کر اس نے پناہ لی تھی، اور جب حرم سے نکلا تو وہ تب بادل پھر برس گیا تھا عذاب کا. اور اس کے پاس سے کہتے ہیں کہ ایک روڈ ملا تھا گولڈ کا. تو اسکالر سے کہتے ہیں وہ کیوں ملا؟ وہ کہتے ہیں شاید اس کی وہ جو پوچھتے تو جس کو مرضی پوچھ لو، تو اس نے رکھا ہوا تھا یہ مجھے بچا لے گا، اسی کو پوچھتا ہوگا، تو مدد کے لیے پاس رکھا ہوا تھا. وہ راڈ بھی ساتھ ہی تھا، یہ بھی گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نہیں جھکتے، آیت 67 میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر خود جھکا دیتے ہیں. جاسمین کا لفظ لا کے اللہ کہہ رہے ہیں اوندھے منہ پڑے تھے. جو خود نہیں جھکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب قانون حرکت میں آتا ہے اللہ خود جھکا دیتا ہے ایسے لوگوں کو، لیکن یہ جھکنا ان کو فائدہ نہیں دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی حضرت اسحاق کی. آیت بتائی جا رہی ہے 69 میں. یہ جو فرشتے تھے قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے حکم سے انہوں نے تھوڑا سا سٹے کیا تھا. تو جب یہ ان کے پاس آئے تو بتایا کیا جا رہا ہے آیت 69 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے تھے فرشتے بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ بھیجے تھے. فرشتوں نے جا کے ان کو سلام کیا تھا. پتہ کیا چلا؟ سلام شروع سے ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ملائکہ کو سلام کیا تھا، اللہ نے کہا تھا جاؤ سلام کرو. ٹھیک ہے.
دوسرا کیا پتا چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ٹائم ویٹ نہیں، پاس بیٹھ کے کوئی گپے نہیں ماری، ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں کیا، بلکہ بچڑا لے آئے ایک بھنا ہوا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ گیسٹ کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ کھانوں کا سردار کیا ہوتا ہے؟ گوشت، ٹھیک ہے، تو وہ لے آئے۔ ہاں اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ نے ادھر ادھر سے پیسے ادھار لے کے تو نہیں تکلف میں پڑنا، جیب اجازت دیتی ہے تو پھر کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیب اجازت دیتی تھی، جو انہیں پھر بیسٹ چیز لگی انہوں نے بیسٹ رکھ دی۔ اس میں بھی ہمیں چیک کرنا ہے، ہم مہمانوں کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں۔ فریزر میں شامی بھی پڑے ہوں گے لیکن نہیں نکالنے کیونکہ مہمان غریب ہیں۔ اب یہ والے جو مہمان ہیں یہ ہمارے لیول کے ہیں، اس لیے نکال لو، نہیں تو جو پکا ہے وہ دال شال کھلا کے بھیج دو۔ اس میں اپنی نیتوں کو بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں مہمانوں کو۔ اب جو فرشتے تھے، کیونکہ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہے نا، تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، تو یہاں پر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ آیت 70 میں آ رہا ہے کہ یہ ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے، کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس کا مطلب نیت میں کچھ ہے۔ ہمارے گھر بھی کوئی آ کے نہیں کھائے گا، ہم جتنا مرضی کہہ رہے ہیں تو ہمیں لگے گا یہ اس کا موڈ خراب ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہا۔ اور ویسے بھی ان کے چہرے ہی اجنبی تھے، ان کی قوم میں سے نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمن ہو، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم اصل میں فرشتے ہیں، بتا دیا، اپنا تعارف کروایا، ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر ادھر کیوں آئے تھے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں بتانے سے پہلے اللہ یہ بتا رہے ہیں آیت 71 میں کہ بیوی اس کی کھڑی تھی باہر، حضرت سارہ جو تھی وہ باہر کھڑی تھی، وہ ہنس دی۔ کیوں ہنس دی؟ جب انہیں خوشخبری دی گئی، کس کی؟ اسحاق کی۔ اور پھر کس کی؟ پھر اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام آئیں گے، ان دونوں چیزوں کی خوشخبری حضرت سارہ کو ملی، تو وہ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہنس دی۔ ایک تو یہاں سے یہ میسج ہے کہ بیوی باہر سنی کھڑی تھی، وہ ہنس رہی تھی، وہ ہنسی ہیں، انہوں نے سنا ہے۔ تو شوہر کے جو دوست آئیں گے تو باہر کھڑے ہو کے کان نہیں ہم نے لگانے کہ ہم دیکھیں اندر کیا گپے چل رہی ہیں، ان کی اپنے پرسنل بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو پھر آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ حضرت سارہ بھی تو سن نہیں رہی تھی باتیں۔ حضرت سارہ کیوں سن رہی تھی؟ کیونکہ چہرے اجنبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوفزدہ تھے نا، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی مسز کو کہا بھی ہو کہ چہرے اجنبی ہیں، پتہ نہیں کون ہے مسافر، تو وہ اس لیے کہوں کہ پتہ نہیں کوئی دشمن نہ ہو۔ یہ چیز ٹھیک تھی، اس لیے تھوڑی کہ اندر گپیں کیا چل رہی ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری والی بات بعد میں کی ہے، ہنسنے والی بات پہلے لے کر آئے ہیں۔ عورت کی ہنسی کتنی پسند ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں ہنستے رہو، برکت ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے میسج ہے، عورتیں منہ بنا کے نہ بیٹھ جائیں، سہیلیوں سے گپ شپ، ادھر ادھر گپ شپ، میاں کا ٹائم آ گیا سر باندھ لیا۔ کون ہے ایسا؟ لیٹ گئے کوئی ایسا؟ ہوں گی تو صحیح، ایسے میسج نہیں قرآن دیتا، اور دیکھے بھی ہوئے ہیں، خیر ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ دیکھ لیں، آنٹی کہہ رہی بہت زیادہ۔ ہاں پتہ ٹھیک ہے، اگر تو لیٹے بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھ جانے ہیں، شو نہیں کرنا کہ ہم بیمار ہیں۔ وہ بعد میں چاہے بتاتے رہو باتوں باتوں میں، اول تو ویسے ہی بعض دفعہ باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آتے ہی سر بندھا ہے، تو سر باندھنا تو میں نے کہا، سر نہیں بھی بندھا تو موڈ آف کے ساتھ انسان لیٹا ہوتا ہے۔ تو ہنسی میں برکت ہے، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں تو مطلب کیا؟ آپ مل کیسے رہے ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ ویلکم تو اچھا کرو۔ آج کیسے ملو گے؟ جیسے ڈیلی ملتے آج کل دا لوگ ویلکم اچھا کرتا بیٹا ہے، بری گل ہے۔ اگلیاں آندیاں نے تھکیا تو نہیں باہر ہویا، میں آئی ہوں۔ یہ دکھی ساس بولی، یہ بھی کھل کے اس لیے بولی ہے کہ بہو نہیں تھی۔ ٹیچر آپ نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے آنے پہ خوشی خوشی استقبال اس کا کرے، اس کو آدھے جہاد کا سواب۔ ہاں دیکھو ذرا، یاد سب کچھ ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہوں، کہتے روز آدھے جہاد کا سواب دیتی ہوں۔ انہیں بھی یاد کروا دیا ماشاء اللہ۔ چلو جی، آج آپ لوگوں نے جو جو ہنس ہنس کے ملے گا گروپ میں شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک بات، آجو پڑھائی کی طرف بہت ہنس لیا آپ لوگوں نے۔ دوسرا میسج آپ اس میں دیکھ لو کہ کیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ حضرت اسحاق، ایک تو پیغام یہ کہ خوشخبری کی بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ بتائی گئی ہے حضرت سارہ نے فوراً سن لی ہے، منسوب کیا گیا حضرت سارہ کے ساتھ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے شاید حضرت ہاجرہ کی خوشخبری تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ بیٹے اسحاق جو ہیں حضرت سارہ سے ہونے تھے، حضرت ہاجرہ سے نہیں ہونے تھے، ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ذبح والا واقعہ ہے نا، جو ہم عید بھی مناتے ہیں، وہ حضرت اسحاق کے ساتھ تھا، وہ یہ کہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر آیت میں یہ بات کرتے ہیں کہ اسحاق کے بعد سے اسحاق ہی سے ان کے بیٹے یعقوب بھی ہوں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلا رہے تھے، چلانے کو پوری طرح تیار، انہیں نہیں پتا تھا یہ زندہ رہے گا کہ نہیں، وہ تو پریشان تھے نا دل میں کہ میرے بیٹے پہ چھری چلنی ہے. اگر تو اسحاق ہوتے تو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں تھی، انہیں پتا تھا ان کا تو پوتا آئے گا. یہ تو پوری خوشخبری تھی کہ بیٹے کی زندگی کی خوشخبری بھی تھی کہ بیٹا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی شادی ہوگی اور اس میں سے پھر بچہ بھی آئے گا یعقوب. تو یہ اس چیز کا یہودیوں کی، ان کی کتابوں کی اس بات کا یہیں پر رد ہو گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق تو تھے ہی نہیں. آیت 73 میں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا پیغام لے لو کہ حضرت سارہ جو ہے نا، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ میں اتنی بوڑھی، میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے گھر میں تو پہلے سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، انبیاء موجود ہیں، نبی ہیں. اور کہا کہ ان کو اہل البیت، ہم گھر والے ہیں نا. شوہر یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میری گھر والی نہیں ہے، میرے پیرنٹس میرے گھر والے ہیں، فلاں بچے میرے گھر والے ہیں. وہ ہم بیچ میں جب تک شامل نہیں ہوں گے فیملی نہیں بنتی، ہم گھر والے ہیں، اہل البیت میں ہم آتے ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد کو لے کے چلتے ہیں. نہیں، اہل البیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں. اس آیت سے، اس لفظ سے ہی دلیل مل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل البیت میں آتی ہیں. وہ ایکسٹینشن ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بھی شامل کر دینا اہل البیت میں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جو ہیں یہ فرشتے گئے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے، سمجھایا پہلے اپنی قوم کو، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیک آؤٹ جو ہے ان کی اپنی مسز کر چکی تھی، حالانکہ انہوں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا تھا باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں، کیونکہ تھے فرشتے اور خوبصورت شکلوں میں تھے. تو سوچ لو فرشتے اور کتنی خوبصورت شکل ہوگی. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے وہ بہت خوبصورت تھے، تو حضرت جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو لیکن بیوی نے جو ہے کیونکہ اپنی قوم سے محبت ہی جا کے یہ بات بتا دیا کہ جاؤ چلے جاؤ تمہارے شکار آ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو حکم، ویسے ہی حکم تھا عذاب کا، اب حجت تمام ہو گئی. تو یہاں پہ دیکھ لو ان کو حکم دیا گیا ہے، آیت 80 ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، آپ ان لوگوں کو، گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، لیکن آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اور ان کی تھی کیا، 2 بیٹیاں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لوط علیہ السلام 2 بیٹیوں کے ساتھ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. یہ دیکھ لو، کوئی ایک نبی ہوگا وہ ایک ہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہم نے قلت پر بھی نہیں جانا، قلیل یہ نہیں سوچنا قلیل لوگ جو ہے وہی مانتے ہیں، نہیں، قلیل لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا، فالوورز میں سے ہوں گے نبی کے، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے ہوں گے. حضرت لوط علیہ السلام کیونکہ بہت زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے اتنا ذرا سمجھایا تھا، حملہ کر دیا تھا لوگوں نے، گھر میں کود آئے تھے، دیواریں پھلانگ کر آ گئے تھے. آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنا پر اتنی شدت سے ان لوگوں کی طرف مارا کہ وہ سارے جو ہیں بلائنڈ ہو گئے تھے. اب جب وہ بلائنڈ ہو گئے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ معافی مانگ لیتے، تو کہنے لگے ہو جادوگر 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 کہہ کے یہ پھر واپس لوٹے تھے اور ایک دوسرے پہ گر رہے تھے. اس کے بعد یہ حکم آ گیا تھا کہ اب ان لوگوں کو لے کر نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام اتنے پریشان ہے کہ انسان کی بتائی جا رہی ہے کہ ہم فوراً، ہمیں پتہ بھی چل جائے، ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا کب ہوگا، ہے نا. تو یہاں پر آیت کا لاسٹ جو پارٹ ہے، آیت 81، الیسا کیا نہیں، الصبح صبح، بقریب قریب کے، صبح قریب نہیں ہے، مطلب کہ صبح قریب ہی تو ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ نکل جاؤ کیونکہ وعدہ کا وقت آ گیا، الصبح صبح ہی، صبح کے وقت ان پر عذاب آ جائے گا. حضرت لوط علیہ السلام اتنے پریشان کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں آ سکتا، آپ کہہ رہے ہو صبح آئے گا، ابھی آ جائے، ختم ہو جائے، اب یہ قصہ ان کا بھی پاک ہو. فرشتوں نے آگے سے کہا ہے صبح قریب ہی تو ہے، فکر نہ کریں. عذاب آیا کیسے، آیت 82 میں پتا چل رہا ہے کہ ایک آپ کی روٹی ہے، آپ روٹی کو الٹاتے ہو، زمین کو الٹا دیا گیا، زمین سیدھی تھی، پکڑا ایسے الٹا دیا گیا. اس میں جو جانور تھے، جانوروں کی آواز فرشتوں نے سنی تھی، اس کو اتنی بلندی پر فرشتہ لے کر گیا کہ جو یہ دنیا، آسمانی دنیا ہے نا، یہاں پہ جو فرشتے ہیں انہوں نے آوازیں سنی تھی جانوروں کی، اور جو یہ لوگ تھی قوم، انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کی آواز بھی سنی تھی. اتنی دور لے جا کر پھر پٹخا تو بچا کیا ہوگا اب یہ بتاؤ. لیکن اللہ کا غصہ، بچے تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، لیکن اللہ کا غصہ ایسے الٹانے کے بعد اس روٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پتھر بھی پھینکے تھے پھر ان پر. اور سجیل کیا ہوتا ہے، نکیلی مٹی، نوک بنی ہوئی تھی ان کی، ایسی مٹی پڑی تھی. ڈیڈ باڈیز کا بھی حشر نشر کر دیا. منزود، تہ بتہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کنکری آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک پتھر آ رہا تھا. اور یہی لفظ سورۃ الواقعہ میں آئے گا، تہ بتہ. وہاں پر کیا آئے گا،
جو اہل جنت کے لیے کہ وہاں پر کیلے ہوں گے طیبت ہے. اہل جنت کا کتنا اپوزٹ ہے. یہاں پہ پتھر پڑ رہے ہیں ویسے ہی ایک کے بعد ایک. وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جیسے مرضی کھاؤ, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, کیلے ہی کیلے ہیں. اور پھر یہ کیسے تھے؟ جو پتھر تھے نشان زدہ. اور یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ آپ کے رب کے پاس سے آ رہے تھے. زمین کے پتھر نہیں تھے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ نہیں کہ زمین سے اٹھا کے مارے جا رہے تھے. نشان زدہ مطلب کہ نشان ان پر لگے ہوئے تھے, ان پہ نام لکھے ہوئے تھے, کس کے اوپر پڑھو گے جا کے, اس پہ پڑھنا, اس پہ پڑھنا. اس پتھر کو بھی پتا تھا, وہ پتھر بھی تابع دار تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے, دنیا کے بھی عذاب اور آخرت کے بھی عذاب, اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنے دین کے لیے چن لے. جو بھی مشکلات ہماری ہیں ان سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے, اور جو بیماری ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا میں بدل دے, رزق کی فراوانی کر دے, اور ہم سب کو اپنے گھر بلائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.